بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآل نبینا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو۔ یہ توبہ کا موضوع، استغفار کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگوں، تمہاری طرف خداوند عالم کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ ماہ مبارک رمضان خاص ہے ان تین چیزوں کے لیے۔ پہلا یہ کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ انسان گناہ کر لے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور توبہ کیسی توبہ ہونی چاہیے، جس کی طرف قرآن کریم میں پروردگار عالم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور متعدد آیات قرآن کریم میں توبہ کے سلسلے سے وارد ہوئی ہیں۔ آیات کے علاوہ بہت زیادہ احادیث ہیں جو توبہ کے سلسلے سے وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التوبۃ تجب ما قبلہا، کہ اگر انسان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو جو اس نے اپنے گزشتہ گناہ انجام دیے ہیں وہ تمام تر توبہ کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ انسان سے کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، لیکن اگر انسان اس کی توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار عالم انہ غفور الرحیم، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، اور میں اپنے بندوں کو یقینی طور پر بخش دیتا ہوں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ توبوا الی اللہ وادخلوا فی محبتہ فإن اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین والمؤمن تواب، کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ اس کی توبہ کے قلعے میں انسان داخل ہو جائے، اور خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم انسان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے پاک ہو جائے، اور انسان طیب و طاہر اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے ماقبل کے گناہوں کی توبہ کر لے اور ان پر شرمندہ ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب توبہ کر رہا ہے تو توبہ کرنے کے لیے کیا یہ کہا جائے کہ ہر جو بھی اس نے گناہ انجام دے دیا ہے تو اس کے لیے صرف اپنے آپ میں مسجد میں بیٹھ کر یا تسبیح لے کر استغفار کر لے یہ کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا یا ہر گناہ کا استغفار جو ہے یہی توبہ کے ذریعے ہے، یا استغفر اللہ کی تسبیح انسان نے پڑھ لی تو اس نے مثلا اس کی توبہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ ہر گناہ کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اگر انسان نے مثال کے طور پر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جائے اور جا کر کے صرف استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح انسان پڑھتا رہے تو توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ
انسان جائے اور جا کر کے جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر کے معذرت طلب کرے، اس سے جا کر کے یہ کہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا، میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں، تب جا کر کے یہ حقیقی توبہ ہوگی اور انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب یعنی توبہ کرنے والا اپنے گناہ پر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ انجام ہی نہیں دیا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی تھی وہ بارگاہ الہی میں کتنے بلند و بالا ہو گئے۔ جناب حر علیہ السلام کا واقعہ آپ تمام حضرات کی نظروں میں ہے کہ جناب حر کون تھے، کس طرح سے انہوں نے امام کو گھیر کر کے کربلا کی طرف لانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ جب اپنے گناہ پر پشیمان ہو گئے اور پشیمانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے، آ کر کے یہ کہا کہ مولا میں گناہ گار ہوں، کیا میرے لیے توبہ ابھی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں تمہارے لیے توبہ ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے اپنی شرمندگی کا احساس کیا اور اپنے گناہ کا احساس کیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن جب انہوں نے حقیقی توبہ کر لی تو پروردگار عالم نے انہیں کتنا عظیم تمغہ عنایت فرمایا کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور درجہ شہادت پر تو اور بھی افراد فائز ہوئے ہیں اور بھی لوگوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ہے، لیکن جناب حر علیہ السلام جیسا درجہ شہادت اور لوگوں کو نہیں حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جوار میں رہے، اور تنہا جناب حر علیہ السلام ہیں جو اپنی توبہ کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال پا گئے ہیں، اور انہیں رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاصل ہوا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب انسان توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو توبہ کس طرح سے کرے گا؟ توبہ کے لیے مولا متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد بابرکت ہے، آپ فرماتے ہیں التوبہ الندم بالقلب، کہ توبہ یعنی انسان دل کے ذریعے اپنے دل سے پشیمان ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ دل سے انسان مان لے، بلکہ آگے مولا فرماتے ہیں والاستغفار باللسان، کہ انسان زبان کے ذریعے بھی استغفار کرے، یعنی یہ نہیں کہ صرف دل میں اقرار کر لیا کہ میں گناہ کیا تھا میں نے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور اس گناہ کو میں ترک کر دوں گا، بلکہ زبان کے ذریعے سے انسان استغفر اللہ کی تسبیح مسلسل پڑھتا رہے۔ وَتَرْكٌ بِالْجَوَارِحِ، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے گناہوں کو ترک کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعضاء و جوارح سے انجام دیتا رہے اور دل میں یہی ارادہ ہو کہ میں گناہ کو انجام دوں گا، بلکہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور اپنی زبان کے ذریعے سے انسان باز آئے، تب جا کر کے اس کا حقیقی استغفار ہوگا اور حقیقی توبہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایک واقعہ مولا متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کا زمانہ تھا، انبیاء کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا زمانہ تھا۔ ایک شخص تھا جو کہتا ہے جناب موسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے اور ایک شخص کے پاس سے جب گزرے تو بڑی رونے کی، پیٹنے کی، چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، جا کر کے کہتے ہیں کہ کیوں اتنا گڑ گڑا رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں اتنا پریشان ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بہت زیادہ گناہ کیا تھا۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کلیم اللہ ہیں، کیا پروردگار عالم سے آپ میرے لیے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں اسی مقام پر 35 سال سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، کیا اس نے میری توبہ قبول کر لی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور پروردگار عالم سے اسی بات کو رکھتے ہیں کہ اے میرے معبود، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جس نے یہ کہا کہ پروردگار میں اتنی مدت سے توبہ کر رہا ہوں، کیا اب میری توبہ قبول ہو گئی؟ پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ پھر کہا کس طرح سے ہوگی؟ نبی اللہ اس شخص کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ پروردگار عالم نے تمہاری توبہ ابھی قبول نہیں کی ہے اور ابھی تک تم پر جہنم کے مستحق ہو۔
وہ شخص کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں میں ابھی تک جہنم کا مستحق ہوں، اتنی مدت سے میں مسلسل توبہ کر رہا ہوں، کیوں پروردگار عالم میری توبہ کو قبول نہیں کرتا؟ جا کر کے سبب تو پوچھیے اپنے پروردگار سے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی مدت سے توبہ کر رہا ہوں لیکن توبہ تو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کہا موسیٰ، تم نے یہ بات دیکھی، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ وہ انسان جو 35 سال سے مسلسل توبہ کر رہا ہے لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ کھا سکے، کچھ پی سکے، میں نے اس کے لیے ایک پرندہ مقرر کر رکھا ہے 35 سال سے، جو اس کو جا کر کے ہر روز ہر شب مسلسل اس کو کھانا پانی دے رہا ہے، لیکن کبھی اس شخص نے، اس گناہگار نے کبھی اس سے، پرندے سے یہ نہیں پوچھا کہ اے پرندے تو نے بھی کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر کے یہ کہا کہ تو نے اس پرندے سے کبھی پوچھا کہ تو نے بھی کھایا یا نہیں کھانا کھایا، تو نے بھی ایسا کام کیا یا نہیں کیا؟ اب جب جناب موسیٰ نے یہ گفتگو اس گناہگار سے کی، وہ گناہگار کہتا ہے کہ اے کلیم اللہ، اب جانا اور جا کر کے بارگاہ الہی میں یہ عرض کرنا کہ اگر تجھے میری توبہ قبول نہیں کرنی ہے تو پروردگار میری اتنی عبادت کا صلہ کم از کم مجھے دے تو، مجھے دکھا تو۔ اب جناب موسیٰ یہ بات جا کر کے پروردگار عالم سے پیش کرتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ ہاں میں اس کی ایک حاجت کو قبول کروں گا، یا ہو سکتا ہے 2 حاجتوں کو قبول کر لوں۔ اب جناب موسیٰ اس کی حاجت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے پروردگار کہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ایسا بڑا بنا دے کہ پروردگار تیری جہنم جتنی بڑی ہے تو مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ میرے علاوہ تیری جہنم میں کوئی اور شخص نہ آ سکے۔ اب پروردگار عالم سے جب جناب موسیٰ نے اس گناہگار کی یہ بات بیان کی تو پروردگار عالم کہتا ہے آج اس بندے نے میرے تمام بندوں کے بارے میں سوچ لیا ہے، اس لیے میں اب اس کو بخش دیتا ہوں، اب اس کی توبہ اور استغفار قبول کر لیتا ہوں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچے، ایسا نہ ہو کہ خود ہی بیٹھا ہوا مسلسل توبہ کرتا رہے اور دوسروں کے بارے میں اس کو خیال نہ ہو۔ جب انسان اپنے لیے استغفار کر رہا ہے تو دوسروں کا بھی خیال کرے، دوسروں کے لیے بھی دعا پروردگار عالم سے کرتا رہے۔ خداوند عالم سارے انسانوں کو بخشنے والا ہے، مسلسل توبہ کی تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے، پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کرتا رہے۔ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پروردگار عالم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم اپنے لیے بھی تجھ سے توبہ اور استغفار چاہتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگان اور مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار انہیں بھی بخش دے، سب کو اعلیٰ درجہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیرے عابد بن سکیں، اور تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔